السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ 5 کھانسی کی سیرپس میں الکوہول اور زہریلا مواد شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور نام سامنے آتی ہے، کھلبلی سی مچ گئی ہے اور کچھ بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان 5 سیرپس کے جو نام ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو انکشاف ہوا، یہ سب سے پہلے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جو سیرپس ہیں ان میں زہریلا مواد شامل کیا گیا یا پھر الکوہول؟ اور اس میں کچھ جو زہریلے مواد میں آپ دیکھیں کہ ڈائی ایتھیلین گلائکول نامی ایک جز ہے جو بھی شامل ہے۔ بہرحال سب سے پہلے یہ معلوم کیسے ہوا؟ لاہور کی ایک لیبارٹری ہے ظاہر ہے، تو وہاں سے یہ تمام تر دوائیاں ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے یہ مالدیپ، فجی اور 4 اور ممالک ہیں وہاں بھیجی جاتی تھیں۔ وہاں بھی ظاہر کھانسی ہونے پر جو بھی مریض تھے یا بچے تھے وہ خاص طور پر اس کو پیتے تھے، اور اس کے بعد یہ نوش کرنے کے بعد ان کا جو حال ہوتا تھا، تو مالدیپ نے رپورٹ کیا ڈریپ کو، یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ صاحب یہ صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کو معائنہ کرتے ہیں۔ پھر جو کھانسی کے 5 سیرپس ہیں ان میں سسپیکٹڈ کنٹیمنیشن تھی کچھ اجزاء کی، تو پنجاب حکومت نے فی الحال پابندی عائد کر دی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نام نہیں پتہ۔ اب لوگ کسی میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کھانسی کا کوئی سیرپ دے دیں، تو وہ دے دیتے ہیں اور نام ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کو نام نہیں پتہ ہوتا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ ان میں وہ ہے زہریلا۔ 5 سیرپ ہیں جن کو ڈاکٹرز نے منع کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہی 5 سیرپس میں جو اور چیزیں، الکوہول، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ایسے اسلامی ملک میں آپ الکوہول دوائیوں میں ملا کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ بہرحال تو پہلے اسامہ غازی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ 2 نمبری میں بھی ہم 1 نمبر پر ہیں۔ لاہور کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے بنائے کھانسی کے سیرپ میں نقصان دہ اجزاء کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد مالدیپ حکومت اور عالمی ادارہ برائے صحت یعنی WHO نے لاہور کی کمپنی کے کف سیرپ پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد جیسے ایک رپورٹ آئی ڈریپ کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ فلاں لیبارٹری ہے اور فلاں جو سیرپس ہیں ان پر ہم پابندی عائد کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو مارکیٹ میں آلریڈی میڈیکل اسٹورز پر اس کا اسٹاک پڑا ہوا ہے، جیسے یہ اسٹاک پڑا ہونے کے بعد اب لوگوں میں مزید تشویش کی ایک لہر ہے، وہ دوڑ گئی ہے کہ اسٹاک پڑا ہوا ہے، انہیں نام معلوم نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر جو کچھ باتیں سامنے آئیں کہ لاہور کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے بنائے ہوئے کھانسی کے سیرپ میں نقصان دہ اجزاء کا انکشاف ہوا ہے۔ مالدیپ حکومت اور WHO نے لاہور کی کمپنی کے بنائے کھانسی کے سیرپ پر الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور کی کمپنی کے کھانسی کے سیرپ میں نقصان دہ ڈائی ایتھیلین گلائکول اور ایتھیلین گلائکول نامی کثافتیں پائی گئی ہیں۔ کثافتیں یعنی کہ ان میں زہریلے اجزاء شامل ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ نے بھی کارروائی کرتے ہوئے کھانسی کے سیرپ کے مختلف بیچ مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کمپنی کا سیرپ مالدیپ اور فجی سمیت 4 ممالک کو برآمد کیا گیا، جبکہ یہ سیرپ پاکستان میں بھی سپلائی کیا گیا ہے بہت بڑے پیمانے پر، صرف پنجاب میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں اس کو سپلائی بھی کیا گیا۔ اس ترسیل کو اب رکوانا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھارتی کف سیرپس میں موجود انہی کثافتوں سے کئی بچوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ تو بھارت کی تو ہم پابندی لگاتے ہیں نا کہ یار ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنا ذرا دیکھیں۔ زہریلا مواد ہوتا ہے کہ جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ نازک ہوتے ہیں، جو ضعیف بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت جلدی اٹیک کرتا ہے ان پر۔ دیکھیے ایک تو جو سیرپ ہے، ہم نام پر آ جاتے ہیں، الرجو، عام طور پر جو ڈاکٹرز تجویز کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کسی بھی شخص کو کسی بھی موسم میں ہونے والی الرجی کے حوالے سے، تو نام سے ہی مطلب اس کا ظاہر ہے کہ اور ابھی جیسا موسم چل رہا ہے بہت ہی وائرل یہ کھانسی زکام یہ سب چل رہا ہے۔ دیکھیں جب سردیاں آتی ہیں یا پھر موسم ہم سوئچ کرتے ہیں نا، موسم سوئچ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس موسم کے عادی نہیں ہوتے ہیں جس موسم میں ہم
جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے جو ٹینشنز ہیں لوگوں کو بڑھ جاتی ہیں کہ بیمار نہ ہو جائیں، اور اس سے پیشتر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ دوائیاں لے لینی چاہیے، اور کچھ لوگ اس کو اپنے گھروں میں بھی رکھ چکے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھروں میں یہ دوائیں موجود ہوں اور وہ ابھی تک ان کو نام نہیں پتا ہوں تو وہ بچوں کو پلاتے رہیں۔ یہ نام آپ سب کو پتا ہونے چاہیے، الرجو، اور کیونکہ یہ الرجی اور ظاہر ہے ایک جسے کہنا کہ بٹر فلائی کا نشان بھی ہے اس دوائی پر۔ اس کے علاوہ امیڈن فروٹ شوگر کے ساتھ یہ امیڈن دستیاب ہے مارکیٹ میں، لیکن آپ کو لینی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں اس دوائی پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ میوکوریڈ جو کہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بلکہ جو بھی کھانسی ہوتی ہے جس کو، تو عام طور پر جو ڈاکٹرز ہیں سب سے پہلے ان کو تجویز کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ آپ پئیں اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو کبھی کبھار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا، جو اسٹورز پر بیٹھے ہوئے کسی کے پاس آپ گئے اور تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پی لیں، تو وہ بھی یہ دے دیتے ہیں۔ پرپل کلر کی یہ بوٹل ہے۔ اس کے علاوہ الکفن ہے کہ جس میں ایک ایموجی نما کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق سی کچھ ہے۔ بہرحال شوگر فری ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پینی نہیں ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو آپ نے پینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یار یہ تو یہ الکفن ہے۔ اس کے علاوہ زنسل ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 وہ دوائیاں ہیں جن کے بارے میں ڈریپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں جو ڈائی ایتھیلین گلائکول ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اجزاء کہ جن کو انسانی باڈی برداشت نہیں کر پائے گی اگر ان کا جو وافر مقدار میں یا پھر کسی بھی حد تک اس کو پیا گیا، انہیل کیا گیا یا پیا گیا تو۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف زیرو ٹالرنس سے کام کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ تو زیرو ٹالرنس والی بات تو پہلے تو حکومت پنجاب نے کھانسی کے 5 سیرپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر جو کہ وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں تیار کردہ کھانسی کے سیرپ بیرون ملک بھی سپلائی کیے جاتے تھے۔ مالدیپ کی شکایت پر، یہ مالدیپ نے پاکستان کو شکایت نہیں کی، مالدیپ نے ان کے جو سیمپلز تھے وہ WHO کو بھیجے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو۔ اس کے بعد اس کی تحقیقات ہوئی اور ان سیرپس میں الکوہل کی زیادہ مقدار، کم نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے ہیں، زیادہ مقدار کی تصدیق ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو سستا نشاب پلا رہے ہیں دوائیوں کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی مطلب پاکستانی قوم کو آپ کیا کس پہ لگا رکھا ہے۔ ڈریپ کی سفارش پر پھر یہ معاملہ آیا، ڈریپ کو انہوں نے ریفر کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہ اس پر آپ ذرا تحقیقات کریں، اور ان کو تو کیونکہ WHO سے ایک چیز سرٹیفائڈ ہو کر آتی ہے تو ڈریپ بھی کان کھڑے کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ڈریپ کی سفارش پر حکومت پنجاب نے، ڈریپ نے اپنے طور پر اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، جو کثافتیں جو لوگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ایسے اجزاء جو کہ زہر آلود تھے، جو کہ ہیومن باڈی کے حوالے سے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کا پینا، اس کا جو جسے کہنا ہے نوش فرمانا، تو یہ بھی عالمی سطح پر پاکستان کا اس طرح کی خبروں کا جانا دیکھیے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے تمام میڈیکل اسٹور سے اب جو اسٹاک پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر جمال صاحب کہتے ہیں کہ ان سیرپ کا اسٹاک فوری طور پر اٹھایا جا رہا ہے۔ سیرپ تیار کرنے والی فیکٹری کو سر بمہر کر دیا گیا، یعنی وہ فیکٹری، وہ لیبارٹری جہاں سے یہ ٹیسٹ ہوا وہ بھی بتایا گیا، اور ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ کچھ بنیادی ترین باتیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر بہت بڑے اسکینڈل کے بعد یہ خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن اس پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے واقعات کا پیش آنا خبر نہیں ہوتا، ان واقعات کے نتیجے میں جو ہونے والی ایک تو ایک نقصان ہوتا ہے، ایک وہ خبر ہوتا ہے، اور اس نقصان کے ازالے
کے حوالے سے آپ جو اقدامات لیتے ہیں وہ خبر ہوتا ہے، واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو ایک ابھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے لاہور میں، خاص طور پر بالعموم پنجاب بالخصوص لاہور، کیونکہ اسی جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی تو اس میں یہ ایک دوائی تھی، 5 دوائیاں تھیں جو کہ بنائی جا رہی تھیں۔ یہ ڈریپ کا جو الرٹ نمبر ہے کوئی IS 112340، تو اس میں انہوں نے بیچ نمبر بھی لکھا ہے، ان دوائیوں کا جو ایک فارمولا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اس وقت ڈریپ نے شیئر کی ہیں، اور ڈریپ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک تو ان کے خلاف کارروائیاں ابھی جاری ہیں، اور وزارت صحت کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں جعلی ان رجسٹرڈ اور مہنگی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملک بھر میں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہب بلوچستان میں کارروائی کرتے ہوئے غیر ممنوعہ سرنجوں کی بھاری مقدار قبضے میں لی گئی ہے۔ کراچی ڈیفنس میں ڈریپ کی ٹیم نے بلیک میں مہنگی ادویات فروخت کرنے پر میڈیکل اسٹور سیل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ندیم جان صاحب بتاتے ہیں کہ جعلی ان رجسٹرڈ ادویات کے خاتمے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث افراد کے خلاف ڈریپ ایکٹ کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ منظور شدہ قیمت سے زائد وصول کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوائیوں کے نام لیے، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میوکوریڈ، الکوفن، الرجو، امیڈن اور زنسیل، یہ وہ دوائیاں ہیں کہ جن پر حکومت پنجاب نے پابندی عائد کر دی ہے کہ انہی دوائیوں کا آپ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس طرح کا مواد اس میں شامل کیا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ کسی کی جان لینے کے لیے اتنا آسان طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی دیکھیں آپ اپنا جو دھندا ہے نا وہ چمکانے کے لیے بعض اوقات پر ایسا کام کرتے ہیں کہ سستی ترین جو دوائیاں ہیں وہ مارکیٹ میں لا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انہی دوائیوں کا آپ ایکسپورٹ کر کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور جب ایک بہت بڑے پیمانے پر آپ کا اسکینڈل سامنے آتا ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام استعمال ہوگا نا، ظاہر ہے جس ملک سے وہ ایکسپورٹ ہو کر گئی ہیں تو اسی ملک کا نام آئے گا۔ تو لاہور کی جو ایک لیبارٹری ہے وہ بھی سیل کر دی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے جو اور جو کارروائیاں ہوں گی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔